السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط آیا، سوکھا پڑا۔ آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے ایک صحابی نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اس لیے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے، دیکھو بارش تو شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے، اے اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جیسے ہی تم نے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا، میرے اس گنہگار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے منہ سے استغفار کا جملہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، مجھے بھی بتا بھلا وہ کون تھا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تب میں نے تم سے چھپایا۔ اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے، پھر بھلا اب تمہیں کیسے اس کا نام بتا دوں؟ دوستو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھنے پر قادر ہے، اور صرف پوشیدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ ذرا شدت سے خالص اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو۔ بہرحال اس واقعہ میں نصیحت ہے ان تمام حضرات کے لیے جو اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے فلاں اور فلاں کے در پر جھکتے ہیں، اپنے گناہوں کے قصے انہیں سنا کر انہیں اپنے گناہوں پر گواہ اور حجت بناتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، نہ جانے کس حد تک ہم اپنے رب سے مایوس ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو ہماری توبہ کی انتظار میں رہتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور ہر حال میں اللہ سے سوال کریں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو تعلیم دی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔